بیٹھتے تھے تو اسی طرح دو زانو بیٹھتے اور جبریل آئے تو دو زانو بیٹھے اور وہ اتنے قریب ہوئے کہ جبریل امی کے زانو مبارک حضور نبی پاک کے زانو اطہر کے ساتھ مل گئے. سبحان اللہ. نبی پاک نے نہ منع فرمایا اور نہ اس پر تنقید کی، بلکہ جبریل علیہ السلام کے جانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ تمہیں سمجھانے کے لیے جبریل کی شکل میں آئے تھے. دو زانو بیٹھنا بھی ثابت ہو گیا، کھڑا ہونا بھی ثابت ہو گیا. رہا جھکنے کا حکم نہیں، لیکن ضرورت جھکاتی ہے. بچہ گر گیا تو لیٹ کے بیٹھ کے نہیں اٹھاؤ گے، جھک کے اٹھاؤ گے. کوئی چیز گر گئی لیٹنا نہیں پڑے گا، دو زانو بیٹھنا نہیں پڑے گا، جھک کے اٹھا لو. تو اس پر بھی پابندی اس لیے نہیں کہ دنیاوی معاملات میں رکوع کی کیفیت واقعہ ہو سکتی ہے، لہذا یہ بندگی نہیں، یہ ایک صورت ہے کہ جس سے ضرورت پوری ہوتی ہے. یہ ایک صورت ایسی ہے جس سے ضرورت پوری ہوتی ہے. لیکن سجدے کے متعلق صاف فرمایا یہ جائز ہوتا تو میں اس کے لیے حکم دے ہی دیتا. سجدہ جائز ہوتا تو میں اس کے لیے حکم دیتا. اور کمال یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ضرور فرمایا قوموا للہ قانتین، جو ضرور فرمایا وارکعوا مع الراکعین، ضرور فرمایا. مگر ارشاد فرمایا کہ جس نے قرب حاصل کیا اس میں قیام کا ذکر نہیں، رکوع کا ذکر نہیں، التحیات کا ذکر نہیں، سجدے کا ذکر ہے. اس میں سجدے کا ذکر ہے کہ سجدہ کرنے والے ہی میرے قریب آتے ہیں. کیوں؟ یہ وہ بندگی ہے، یہ وہ صفت بندگی ہے، یہ وہ تصویر بندگی ہے جو معبود حقیقی کے بغیر کسی کے لیے روا نہیں ہے.